جی السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں تطویر میڈیا اور میں ہوں نعیم حیات۔ ہم تین چیزوں کے اوپر بات کریں گے۔ سب سے پہلے بات کریں گے کہ عمران خان صاحب سے ایک ایسی شخصیت کی ملاقات کروائی گئی ہے اور زبردستی ملاقات کروائی گئی ہے جس سے عمران خان صاحب نے ناپسندیدگی کا اظہار کیا ہے اور اس شخصیت کے اوپر غصہ بھی کیا ہے کہ تم یہاں کیا لینے آئے ہو۔ یہ عمران خان صاحب کو شخصیت کے ساتھ جو ہے مکالمہ ہوا ہے۔ دوسری بات ہم کریں گے کہ امریکی حکام کی کیا عمران خان صاحب سے اڈیالہ جیل میں ملاقات کروائی گئی ہے، اور تیسری بات کریں گے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو ایک اور بڑی شخصیت کی طرف سے بھی خط لکھ دیا گیا ہے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب سے ملاقات کس شخصیت کی کروائی گئی ہے۔ دیکھیں، سیف اللہ نیازی صاحب آپ کو یاد ہوگا، جنہوں نے 26 مئی کو 2023 کو پارٹی چھوڑ دی تھی، پاکستان تحریک انصاف چھوڑ دی تھی، پریس کانفرنس کر دی تھی، جو کہ سینیٹر ہیں پاکستان تحریک انصاف کے۔ آج سیاسی ملاقات تھی عمران خان صاحب سے، سیاسی لوگ تھے، انہوں نے ملاقاتیں کی، پارٹی کے رہنما تھے، تو اس میں بیرسٹر سیف اللہ نیازی صاحب جو تھے ان کو بھی لے جایا گیا۔ جب وہ گئے تو عمران خان صاحب نے جو لے کے آئے تھے ان سے بھی مکالمہ کیا، اور سیف اللہ نیازی صاحب سے مخاطب ہو کے عمران خان صاحب نے کہا کہ تم یہاں کیا لینے آئے ہو، تم تو ہمیں چھوڑ گئے ہو، پھر یہاں کیا لینے آئے ہو۔ اور پھر عمران خان صاحب نے ان لوگوں کو بھی ڈانٹا جو کہ ان کو ایسے آپ بھیڑ میں چھپا کے، ایک جتھے میں چھپا کے نہیں لے کے آتے اڈیالہ جیل میں، کہ آپ اس کو ساتھ لے کے کیوں آئے ہیں یہاں۔ تو اپنی سیاسی قیادت کو بھی عمران خان صاحب نے ڈانٹا ہے، جس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی کالی بھیڑیں پاکستان تحریک انصاف میں جو کہ عمران خان صاحب سے ملاقات بھی کر رہی ہیں، کوئی نہ کوئی کالی بھیڑیں ایسی ہیں جو کہ عمران خان صاحب سے ایسے لوگوں کی ملاقات کروانا چاہ رہی ہیں یا کروائی جا رہی ہیں جس سے عمران خان صاحب ملاقات نہیں کرنا چاہتے۔ تو عمران خان صاحب نے اچھا خاصا اس کے اوپر غصہ کیا ہے اور اس کے اوپر تنبیہ کی ہے کہ آئندہ ایسے کسی شخص کو مجھ سے ملاقات نہیں کروانی جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف چھوڑی تھی اور میرے کو اوپر اور پارٹی کے اوپر اور کارکنان کا حوصلہ توڑا تھا اور الزامات لگائے تھے۔ تو عمران خان صاحب نے ایک اس کے اوپر غصہ کیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے حوالے سے ایک مس پروپیگنڈا کہہ رہے ہیں، مس پرسیپشن کہہ لیں، یہ پھیلائی جا رہی ہے کہ عمران خان صاحب کی امریکی حکام کے ساتھ ملاقات کروائی گئی ہے یا عمران خان صاحب نے امریکی حکام کے ساتھ ملاقات کی ہے۔ دیکھیں، امریکی حکام اڈیالہ جیل تو گئے لیکن عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں ہوئی۔ وہ گئے تھے جو زاہد جعفر، اگر آپ کو یاد ہو، جس نے نور مقدم کا قتل کیا تھا، جو ایک لڑکی تھی اس کا قتل کیا تھا، اور زاہد جعفر کیونکہ امریکی نیشنلٹی ہے، اس کے پاس امریکی شہریت ہے، تو اس حوالے سے وہ امریکی حکام جو ہیں سفارت خانے کے اڈیالہ جیل گئے تھے تاکہ زاہد جعفر سے ملاقات ہو سکے۔ اور ویسے بھی زاہد جعفر ہے جس نے نور مقدم لڑکیوں کا قتل کیا تھا، اس کو ویسے بھی 2 مرتبہ سزائے موت سنائی جا چکی ہے۔ تو اس حوالے سے کیونکہ ان کی وہ نیشنلٹی ہے، اس کے پاس امریکی شہری ہے زاہد جعفر، تو اس حوالے سے اس سے ملاقات کرنے گئے تھے امریکی سفارتکار۔ یہ دیکھیں، یہاں ایک ضمنی بات یہ ہے کہ وہ اپنے شہریوں کا کتنا خیال رکھتے ہیں کہ ایک پاکستانی ہے پاکستانی زاہد جعفر، لیکن اس نے نیشنلٹی امریکی لی ہوئی ہے، تو اس کو سزا ہو جانے کے بعد بھی یہاں تک اس کا خیال رکھا جا رہا ہے کہ اس کو کسی نہ کسی طریقے سے ریلیف دلایا جا سکے۔ لیکن ہمارے ہاں یہاں اتنے گھس بیٹھے ہیں، یہاں اتنی ہمارے ہاں غلامی ہے، ہم اتنی نچلی قوم، جو نیچ قوم، ہمیں کمین سمجھا جاتا ہے ہماری قوم کو، کہ ہم نے بتایا کہ ہمارے خلاف سازش ہوئی ہے، عمران خان صاحب نے بتایا کہ سازش ہوئی ہے، ہمارے بڑوں نے، کرتا دھرتوں نے، جن کا اثر و رسوخ ہے، جو کہ طاقتور ہیں، انہوں نے اس بندے کو جیل میں ڈلوا دیا کہ تم نے یہ کیوں بات کی کہ ہمارے خلاف سازش ہوئی ہے۔ یہ ہمارا حال ہے۔ اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو حالانکہ ہمارا شہری ہے، یہاں پیدا ہوا ہے، صرف نیشنلٹی ان کے لیے ہے، تو اپنے شہری کے لیے یہاں تک آ جاتے ہیں کہ ان کے سفارتکار اندازہ لگائیں کہ وہ جا کے اس سے ملاقات کر رہے ہیں مجرم سے، جس کو سزائے موت 2 دفعہ پاکستانی قانون کے مطابق جو ہے سزا جو ہے کہ سنائی جا رہی ہیں۔ تیسری اور آخری بات یہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہے مندر کا ایک ایسا گھنٹہ بن چکے ہیں جو کہ ہر کوئی آتا ہے ان کو بجاتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ یعنی آپ یہ اندازہ لگائیں کہ ایک نیا خط لکھا جو کہ پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ابراہیم خان صاحب کی طرف سے لکھا گیا، اور اس نے مزید قاضی کو ننگا کر کے رکھ دیا اپنے خط میں۔ اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ آپ ان لوگوں کو سپریم کورٹ میں لے کے جا رہے ہیں جو کہ آپ کے فیورٹ ہیں، یعنی سنوٹری کے اوپر میں آتا تھا، مجھے تو سپریم کورٹ میں تقرری نہیں کی گئی، حالانکہ وہاں سیٹ خالی تھی سپریم کورٹ میں، لیکن میری تقرری وہاں نہیں کی گئی۔ کیوں نہیں کی گئی؟ کیا آپ فیورٹزم کو سپورٹ کر رہے ہیں؟ یہ خط میں انہوں نے الفاظ مینشن کیے ہیں۔ تو قاضی صاحب نے، جو نعیم اختر افغانی صاحب تھے، وہ سنوٹری کے اوپر نہیں تھے بلکہ ان کا 4تھا اور 5واں نمبر تھا، وہاں اٹھا کے ان کو سپریم کورٹ میں جسٹس بنا دیا ہے۔ لیکن سنوٹری کے اوپر جو آ رہے تھے ابراہیم خان صاحب، ان کو پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ میں جج تعینات نہیں
نہیں کیا گیا، اور وہ میرا خیال ہے 15 یا 16 اپریل کو ان کی ریٹائرمنٹ بھی نزدیک آ گئی ہے ابراہیم خان صاحب کی۔ اس وجہ سے سارے ادارے ان کی ریٹائرمنٹ کا انتظار کر رہے ہیں، اور تاکہ ان کی ریٹائرمنٹ ہو جائے۔ کیوں اس سے خوف زدہ ہیں؟ صرف اس وجہ سے کہ وہ ضمانتیں دیتا ہے، پی ٹی آئی کے لوگوں کو ضمانتیں دیتا ہے، اور ضمانت کوئی آئین و قانون ہی ہے نا بھائی۔ آپ نے پے در پے ایک ہی وقت میں، ایک ہی دن میں، ایک ہی 4-5 دنوں میں آپ نے 51 اور 92 اور عمران خان صاحب کے 200 سے اوپر کیسز بنا دیے ہیں، تو بھائی سارے فرسودہ کیسز ہیں تو ان میں ضمانتیں بھی ایسے ہی ہونی ہیں۔ تھوک کے حساب سے آپ نے کیس بنائے ہیں، تھوک کے حساب سے ضمانتیں ہونی ہیں، اس میں ایسا کیا بات ہو گئی؟ تو اس کے اوپر اسی لیے ان کو نا خدشہ رہتا ہے کہ کہیں اس جگہ سے بھی عمران خان نہ آ جائے، اس جگہ سے بھی عمران خان صاحب نہ آ جائیں، اس جگہ سے بھی عمران خان صاحب نے چاروں طرف انہوں نے اپنے امپائر لگائے ہوئے ہیں اور کھیل رہے ہیں، ملک کو یرغمال بنا رکھا ہے، اپنے پسندیدہ لوگوں کی تقرریاں کر رہے ہیں، اپنے پسندیدہ لوگوں کی جو ہے وہ سیٹیں دلوا رہے ہیں۔ تو یہ ایک ملکی نظام ایسا نہیں ہونا چاہیے بھائی۔ ان کی سنورٹی کے اوپر وہ آ رہے ہیں، آپ ان کو سپریم کورٹ میں لے کے آئیں، کیوں نہیں لے کے آ رہے آپ؟ یہ تو خط و کتابت والا قاضی فائصہ صاحب نے ہی سلسلہ شروع کیا تھا عمر عطا بندیال صاحب کے دور میں، تو پھر آج قاضی صاحب گھبرا کیوں رہے ہیں؟ ان چیزوں کا سامنا کریں۔ قول اور فعل میں تضاد کیوں ہے قاضی فائصہ صاحب کی؟ یہ ہمیں دیکھنے کی بات ہے۔ یہ بڑی افسوسناک بات ہے کہ ایک چیف جسٹس کو، ایک صوبے کے چیف جسٹس کو، قاضی فائصہ صاحب کو خط لکھنا پڑا کہ آپ کیا جھک مار رہے ہیں۔ تو قاضی صاحب جب تک آپ آئین و قانون کے مطابق نہیں چلیں گے، اسی طرح آپ ایک مندر کا گھنٹا بنے رہیں گے اور ہر کوئی آپ کو بجاتا رہے گا، جیسے آپ پچھلے ایک ہفتے سے بج رہے ہیں۔ کوئی آپ کو بیچ درمیان میں بیٹھ کے ترمین اللہ صاحب بجا رہے ہیں، کوئی باہر بیٹھ کے چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ ابراہیم خان صاحب بجا رہے ہیں، عوام آپ کو بجا رہی ہے، وکلا آپ کو بجا رہے ہیں، صرف اس وجہ سے کیونکہ آپ آئین اور قانون کے مطابق نہیں چل رہے، بلکہ آپ کی ڈوریاں کوئی اور ہلا رہا ہے، آپ ان کے مطابق چل رہے ہیں۔ تو جب تک آئین اور قانون کے مطابق نہیں چلیں گے تو اسی طرح آپ کو سامنا کرنا پڑے گا، اور کرتے رہیں اور مزید ایکسپوز آپ ہوتے رہیں گے، اس کے سوا تو کچھ نہیں ہونا۔ تو یہ ساری چیزیں دیکھنے والی ہیں کہ کیا ہمارے ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی ہوگی۔ اگر ہوگی تو تب ایسے واقعات اور ایسے حالات اور ایسی کشیدگی اور ایسی عدم استحکام آئین اور قانون سیاسی پیدا نہیں ہوگا۔ لیکن یہ کب تک؟ جب تک یہ لوگ مسلط ہیں، ممکن نہیں ہے۔ یہ لوگ جائیں گے، ختم ہو گئے، آئین اور قانون کی بالادستی ہوگی، عوام نے جن کو ووٹ دیا ہے وہ برسر اقتدار ہوں گے، تب ہی جا کے ملک میں استحکام ہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ پھر وقت اتنا اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔